اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے مسلمان دوستو، میرے یارو، دنیا بھر میں، ہمارے دیش بھر میں، ہمارے سماج میں، ہمارے محلے میں بہت سارے عالم ہے جس کے پاس دین اسلام کے علم ہے، گیان ہے۔ الحمدللہ عالم جو ہوتے ہیں نبیوں کی وارث ہوتی ہے، یہ بات ہمیں حدیث میں ملتے ہیں۔ جو دین اسلام کی صحیح عالم ہوتے ہیں، جو حق عالم ہوتے ہیں، وہ ہمارے مسلمان سماج کے لیے، مسلمان قوم کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہوتی ہے۔ بالکل صحیح ہے، وہی عالم نبی کی وارث ہوتی ہے۔ جو عالم دین اسلام کی علم رکھتا ہو اور اس علم کے حساب سے عمل کرتا ہو اور علم لوگوں تک پھیلاتا ہو، لوگوں میں اپنے علم کو بانٹتا ہو اور لوگوں کی بھلائی چاہتا ہو، لوگوں کی دین اسلام کی شکشا دیتا ہو، ایسے علم نبیوں کی وارث ہوتے ہیں، اللہ کو بہت پسندیدہ ہے۔ ایسے عالم کے جو ہے بہت بڑی مرتبہ ہے۔ لیکن ہمارے سماج میں ایسے بھی زیادہ عالم ہے جو لوگوں کو بھٹکاتا ہو، لوگوں کو اپنے طرف متوجہ کرتا ہو، متاثر کرتا ہو اور لوگوں کو بہکاتا ہو، لوگوں سے پیسہ لوٹتا ہو۔ ایسے عالم بھی تو ہمارے سماج میں بہت سارے ہیں دوستو۔ تو ایسے عالم جو ہے، جو لوگوں کو، عام مسلمانوں کو، بھولے بھٹکے مسلمانوں کو اپنے طرف کھینچتا ہے، اس سے پیسہ لوٹنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی بڑے بلڈنگ بلاخانہ بناتا ہے، ایسے عالم ہمارے سماج میں زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ تو ایسے عالم سے جو ہے ہمیں بچ کے رہنا ہے۔ ایسے عالم سماج کے لیے بڑا خطرہ ہوتا ہے، بڑا بھیانک ہوتا ہے۔ ایسے عالم جو دنیا کا لالچی ہو، پیسہ کے پیچھے دوڑنے والا، پیسہ کا لالچی، دنیا کے طلبگار، ایسے عالم جو اللہ کی حکم کو جانتے تو ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے اور لوگوں کو غلط بتاتی ہے، مطلب لوگوں کو دین اسلام کی صحیح علم سے دور رکھتا ہو، تاکہ اس لیے کہ عام مسلمان ان کو ریسپیکٹ کرے، سمان کرے، اس کو اپنے گھر میں بلائے، کچھ دعا خوانی کروائے اور اس سے پیسہ لوٹ سکے۔ ایسے عالم ہماری دنیا بھر میں، ہمارے سماج میں بہت سارے زیادہ ہے۔ تو ایسے عالم اللہ کے دربار میں بڑا مجرم، بڑا ظالم کے حساب سے اللہ کے سامنے اٹھائے جائیں گے۔ جی میرے دوستو، ایسے عالم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، یہ دنیا قیامت کے روز جو جہنم بھڑکایا جائے گا، کچھ انسانوں سے اور پتھروں سے جہنم کی آگ کو شروعات کیا جائے گا، جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، جس سے وہ ہے کچھ انسان اور کچھ بڑا پتھروں سے۔ تو ایسے عالم کو جو ہے کافر سے بھی آگے ایسے عالم کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جو لوگوں کو دین اسلام کی غلط شکشا دیتے تھے، لوگوں کو بیوقوف بنا کے رکھتے تھے، لوگوں کو دین اسلام کے صحیح گیان، صحیح دین اسلام کے راستے سے روکا رکھتا تھا اور اپنی طرف کھینچ کے رکھتا تھا، تاکہ اس کی واہ ہو، اس کی سمان ہو۔ جی، سمان کا طلبگار، پیسے کا لالچی، ایسے عالم دنیا میں بہت سارے ہیں دوستو۔ تو ایسے عالم سے جو ہے ہمیں بچنا ہے اور ہماری سماج کو بھی بچانے کی کوشش کرنا ہے ہمیں۔ ہمارے اندر جتنا دین اسلام کی علم ہے، ہم اتنا علم کے عالم ہے۔ الحمدللہ ہمیں جو ہے دین اسلام کی علم زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کرنا ہے۔ جو ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں، ایسے عالم علماء سے ہمیں زیادہ میل جول کرنا ہے، اس سے جو ہے دین اسلام کی علم ہمیں حاصل کرنا ہے اور دین اسلام کے علم کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے۔ ایسے لوگوں کو ہی اللہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، جو دین اسلام کی علم حاصل کرتا ہو، دین اسلام کی گیان حاصل کرتا ہو اور دین اسلام کی علم کے حساب سے زیادہ نیک عمل کرتا ہو اور اللہ کی جو حکم ہے، احکام ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو جس راستے میں چل کر انسانوں کے لیے اللہ خوش ہوگا، انسانوں پر اللہ راضی ہوگا، ایسے علم لوگوں کو بتانے والا، لوگوں تک پہنچانے والا، حق کی دعوت دینے والا، غلط سے لوگوں کو روکنے والا، ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہے دوستو۔ تو میرے یارو، اللہ کی دی ہوئی جو نعمت ہے، کئی نعمت ہے، کروڑوں نعمت ہے جی، ہم اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو صحیح استعمال کریں۔ خاص کر کے برین جو ہے اللہ نے ہمیں دیا ہے سوچنے کے لیے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یہ سوچنے کے لیے اللہ نے ہمیں برین دیا ہے، اس کی صحیح استعمال کریں۔ دین اسلام کی کون زیادہ صحیح عالم ہے، جو صحیح علم رکھنے والے ہیں، ایسے عالم علماء سے ہمیں مل جل کے رہنا ہے، اس سے ملنا ہے، جلنا ہے، اس کے پاس جا کے ہمیں دین اسلام کی صحیح علم حاصل کرنا ہے اور عمل بھی کرنا ہے، اور جو ہم سے کم جاننے والے ہیں اس کے پاس چل کے جو ہے ہمیں دین اسلام کی باتیں بتانی ہے، دین اسلام کی دعوت دینی ہے، صحیح علم کی دعوت دینی ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے ہم پر، ہمارے لیے اللہ کا حکم ہے، ہر امت محمدی کے لیے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم دین اسلام کی علم کو زیادہ سے زیادہ حاصل کریں، اور اپنے گھر میں، اپنے پڑوس میں، دنیا بھر میں دین اسلام کی علم کو ہم پھیلائے، دین اسلام کی علم کو ہم لوگوں تک بتائے، اور اس پر خود بھی عمل کرے، اور لوگوں کو بھی دین اسلام پر چلنے کی دعوت دے۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے دین اسلام کی راہوں میں، حق راہ میں چلنے کی، اور حق پر قائم رہنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے نسل کو گمراہی کی راستے سے، بدعت سے، بے حیا پنا سے، بدینی سے، کفری سے، مشرک ہونے سے، منافق ہونے سے حفاظت فرمائیں۔ اللہم آمین۔ میرے یارو، میرے دوستو، ہماری بات آپ کو اگر صحیح سمجھ میں آتا ہے، صحیح لگتا ہے تو عمل کرو میرے یارو۔ اللہ کے واسطے غلط راستہ چھوڑ دو، غلط لوگوں سے ملنا جلنا کم کر دو، ٹھیک ہے؟ سب سے ملنا ہے، سب سے مل جل کے ہمیں رہنا ہے، یہ بات صحیح ہے، یہ بات ٹھیک ہے، پر غلط لوگوں سے زیادہ مل جل کرنے سے جو ہے غلط اثرات ہماری اوپر آ کے پڑتی ہے، ہماری گھر میں پڑتی ہے، اور اس کا اثر جو ہے ہم دیکھتے بھی ہیں، ہماری محلے میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے رشتہ داروں میں ہم دیکھتے ہیں۔ غلط لوگوں سے ملنے جلنے کی وجہ سے غلط اثرات جو ہے ہماری سماج میں پڑ رہی ہے، ہمارے گھر میں، ہماری پڑوس میں، ہماری رشتہ داروں میں بہت سارے غلط اثرات، بے دینی پھیلی ہوئی ہے۔ اس سے جو ہے سماج کو نقصان ہوگا، اس کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اللہ اگر ناراض ہو کے عذاب برساتا ہے تو اس سے جو ہے ہم سارے لوگوں اس میں شامل ہو جائیں گے، سب کو اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو میرے یارو، اللہ کے لیے اپنے بھلائی سوچو، اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے، یہ زندگی کا جو مقصد ہے، ہم اخلاق بنائیں، اللہ کو راضی کریں، اور نیک عمل کر کے دنیا سے ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو۔ اللہ ہم سب کی نیک چاہت قبول فرمائیں، اللہم آمین۔